یفقہوا قولی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الفقراء والمساکین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ دائمۃ الباقیۃ والآذان وقتلتهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور خلق کرنے میں کسی کی مدد نہیں لی اور نہ اس کائنات کو خلق کرنے میں وہ تھکا ہے۔ وہ پروردگار جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، وہ پروردگار جو زندہ ہے، جس کو موت کی آغوش بھی نہیں آتی۔ ایک سلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ تو جگہ ہی نہیں، جگہ ہی نہیں، سارے لوگوں کی تو آگے محمد وآل محمد۔ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ، بچی کو آگے بھیج دو۔ ہم سب کے مولا علی علی، ہم سب کے آقا علی علی، زہرا کے شوہر علی علی، داماد پیمبر علی علی، جبریل کے ٹیچر علی علی، اے ساقی کوثر علی علی، ذرا زور سے بولو، علی علی، سب مل کے بولو، علی علی، ذرا پیار سے بولو، علی علی، نعرے حیدری حیدری، بابا سے بلند سلوات۔ وہ پروردگار اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ جو ایمان لائے، نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یقیناً پروردگار کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ولایت اہل بیت دی، ولایت علی علیہ السلام دی، اور یقیناً ولایت اہل بیت علیہ السلام کی آج آخری کڑی وارث زہرا، منتقم سید الشہداء، ہمارے وقت کے امام، امام زمانہ جل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ اس مجلس کے حقیقی وارث ہمارے امام ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، چاہے بارش ہو، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے کوئی بھی زمانہ ہو، لاکھ مٹانا چاہا مگر مٹ نہ سکا۔ مٹانے والے مٹ گئے مگر الحمدللہ حسین اور حسین کی عزاداری باقی ہے۔ اللہ اس کو ہمیشہ قائم ہوتا ہے، پروردگار اس میں اور زیادہ اضافہ ہو، اور ہم سب عزاداروں کو پروردگار اتنی قوت دے، طاقت دے کہ ہم حقیقی عزادار بن سکیں۔ آج عزاداری کو لوگوں نے تہوار بنا دیا ہے۔ عزاداری واحد ایسی 2 مہینہ 8 دن، یہ وہ دن ہیں کہ جو یہ تہوار نہیں ہے، یہ فرش عزا ہے کہ جس سے جو مانگو مل جاتا ہے۔ خالی نام علی اسم اعظم ہے، پنجتن کا نام اسم اعظم ہے۔ محرم میں ہم اتنا حسین 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 کہتے ہیں کہ ہماری زبانیں پاک ہو جاتی ہیں۔ اب جو ہم مانگتے ہیں ہم کو مل جاتا ہے۔ اب اگر نہیں ملتا ہے تو ہم اپنے نفس کی طرف جھانک کر دیکھیں، کیا وجہ ہے جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، کیا وجہ ہے کہ جو ہم پر مصیبتیں بلائیں نازل ہو رہی ہیں۔ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ہے جس کی بنا پر ہم کو اللہ کی قربت نہیں ہو۔ اپنے نفس کو ٹٹولیں، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، انسان نسیان سے بنا ہے۔ نسیان یعنی بھول جانا۔ ایک پل کے لیے اگر اللہ کی یاد سے انسان غافل ہوتا ہے تو یقیناً وہ گمراہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا ذکر ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھو۔ جب ہم اس فرش عزا پر بیٹھتے ہیں
تو ہمارا عبادت میں شمار ہوتا ہے. ہمارا ایک ایک اعضا، جس طرح ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھ کے خالی کھانے پینے کا نام روزہ نہیں ہے، ہمارے جسم کا ایک ایک رواں روزے سے ہوتا ہے. اسی طرح پورے دل، دماغ، روح کے ساتھ اگر ہم اس پر شہزا پر بیٹھیں گے اور یہ سوچ کر بیٹھیں گے کہ ہم کربلا میں نہیں ہیں مگر کربلا والوں کے ساتھ، تو یقیناً ہماری مجلس منزل کمال تک پہنچے گی. معراج حاصل ہوگا ہماری مجلسوں کو، اور یہی کوئی مجلس ہماری زندگی کی ہوگی جو ہماری آخرت کا نجات کا سامان بن جائے. یقیناً ہم اس پاک ہستی کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کا اللہ نے فضیلتوں کا سمندر جن کو بنایا. خود معصوم امام کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو وہ عطا کیا ہے کہ جس کی بنا پر لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں. ایک بات یہ یاد رکھ لیں کہ اگر انسان کسی سے حسد کرتا ہے، کسی سے بغض رکھتا ہے، کسی سے کینہ رکھتا ہے، کسی کو برا کہتا ہے، یقیناً جس کو برا کہا جا رہا ہے وہ اچھا کام کرنے والا ہے. جلتے لوگ اسی سے ہیں جو اچھا کام کرتا ہے، کیونکہ حق ثقیل ہوتا ہے. میرے مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جو دین و دنیا کے بادشاہ ہیں، رسول اللہ کے بعد سیکنڈ مخلوق ہیں علی علیہ السلام. ہر گناہ سے پاک و منزہ ہیں، عصمت طہارت. آیت تطہیر گواہی دے رہی ہے. نفس رسول اللہ ہے، آیت مباہلہ گواہی دے رہی ہے. تو پھر میرے امام سے کہ دشمن کیوں ہوئے لوگ؟ کیونکہ امام حق ہے، اور حق جو ہوتا ہے وہ ثقیل ہوتا ہے. امام کی فضیلتوں کو امام کے چاہنے والے نہیں ہضم کر پائے. امام کی فضیلتیں سن کے امام کے ساتھ رہنے والے کہتے تھے مولا یہ الگ سے اتر نہیں رہا ہے. تو پھر ہم تو سب کتابوں پر عمل کرنے والے ہیں، ہم کیسے ان فضیلتوں کو درک کر سکتے ہیں؟ ہم تو ہمارے امام کی کوئی حکمت کی بات کو بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں. جس وقت جناب سلمان کے بارے میں رسول اللہ کہہ رہے سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، ایسے ہی رسول اللہ کسی کو نہیں کہہ دیں گے، اہل بیت میں سے ہیں. جب جناب ام سلمان نے کہا تھا یا رسول اللہ میں اس چادر میں آ جاؤں، کہا نہیں تم خیر پر ہو مگر اس چادر میں نہیں آ سکتی. بیت یعنی گھر، اہل بیت کے گھر کے فرد ہو گئے جناب سلمان. تو جناب سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی عجائبات میں سے کوئی عجائب میں ایک عجیب چیز دیکھوں مولا کائنات کے لیے. یہ جو ان کی ولایت کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جس نے علی کی ولایت رکھی یقیناً وہ جنتی ہے، اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں چومتا. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں، اس کی دلیل چاہتا ہوں. جناب سلمان سے کہتے ہیں اگر چاہتے ہو علی کی منزلت کو جاننا تو جا کے ایک چھوٹی سی فضیلت دیکھ لو. یہودیوں کے مقابر میں جاؤ، یعنی یہودیوں کے قبرستان میں جاؤ، اور اس قبرستان میں جا کر آواز دو. اس طرح سے آواز دینا، اور پھر جب آواز دو گے تو کلام ہوگا، تم اس سے پوچھ لینا. جس وقت جناب سلمان پہنچے یہودی کے قبرستان میں، وہاں جا کے رسول اللہ نے جیسے کہا تو انہوں نے آواز دی. ادھر آواز کر دینا کہ ایک آدمی نے جواب دیا، کہا کہ تو جنت والوں میں سے ہے یا جہنم والوں میں سے ہے؟ وہ کہتا ہے یہ یہودی کا قبرستان ہے، یہاں جنت کہاں؟ یہودیوں کے لیے جنت کہاں ہے؟ یہ یہودیوں کا قبرستان ہے. تو کہا پھر تو کیسے جواب دے رہا ہے؟ کہا کہ چونکہ میں اپنی زندگی میں علی کو بہت زیادہ چاہتا تھا، بس جیسے ہی موقع پاتا تھا میں فوراً علی کے سامنے چلا جاتا تھا. میں ان کا چہرہ دکھتا رہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ علی کو دیکھتا رہوں، اور جب تک میں ان کو دیکھتا رہتا تھا میں دل میرا سرور خوش رہتا تھا، اور بہت میں ان کے موقع نکال کے بس انہی کے پاس رہتا تھا، اور میں نے بہت وقت گزارا ان کے ساتھ اور خوش رہتا تھا. مگر بدنصیبی میری یہ ہوئی کہ میں کلمہ نہیں پڑھ پایا، اور موت نے وقت نہیں دیا، انتقال ہو گیا. لیکن کلمہ شہادتین کتنی ضروری ہے.
محبت اہل بیت اور چیز ہے، مگر عقیدہ اہل بیت اور سارے لوگ، ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین. ہر آدمی عزاداری کرتا ہے. عزاداری کے درجات ہیں، ایک ہے زبانی، ایک ہے عملی، ایک ہے معرفت. معرفت کے ساتھ آپ نے اگر مجلسیں کی ہیں، مجلسیں کروائی ہیں، مجلسوں کا اہتمام کیا ہے، عزاداروں کا استقبال کیا ہے، عزاداروں کا خیال رکھا ہے، عزاداروں کی خدمت کی ہے، مجلس میں جتنے کام ہیں اگر ہم نے معرفت کے ساتھ کیے ہیں تو جناب سیدہ کسی کے اجر کو رائگاں نہیں کریں. مگر اس مجلس سے اگر ایک عزادار کا دل دکھ گیا تو جناب سیدہ اس کو بھی برداشت نہیں کریں. ہم لوگ اللہ کی رحیمیت کو دیکھتے ہیں، مگر اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. یہ چیز یاد رکھیں کہ مجلس کر لینا آسان ہے کیونکہ ہم نے امام حسین کو مہمان بلایا ہے. صاحب خانہ کے مہمان امام حسین علیہ السلام ہیں، اور جتنے عزادار ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں. وہ کہتا ہے کہ میرا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو مجھے قبر میں ڈالا گیا. جیسے ہی قبر میں ڈالا، ظاہر سی بات ہے آگ کے شعلے اٹھنا چاہتے تھے کہ کسی کی آواز آئی کہ یہ زندگی میں مجھے بہت چاہتا تھا، اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. وہ کہتا ہے کہ تاحد نظر چاروں طرف میرے ایسا نور آیا کہ وہ نور میں چھپا ہوا ہوں. مجھے نہ جہنم کی آگ جلا رہی ہے، نہ جہنم کے کوئی سانپ بچھو کاٹ رہے ہیں. میں بہت آرام سے ہوں. دیکھیں علی کا چاہنے والا اگر یہودی ہے، کافر ہے، تو بھی اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. تو ہم تو الحمدللہ علی کے چاہنے والوں کے ساتھ ساتھ ہم علی پر عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ مولائے کائنات خلیفہ بلا فصل امام علی علیہ السلام. جناب سلمان آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ یہودی تو عیش کی زندگی گزار رہا ہے. رسول اللہ نے کہا سلمان اعلان کر دو اگر کوئی کافر بھی علی کی محبت رکھے گا تو وقت معلوم تک اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. یہاں تک کہ اگر کوئی علی کے چاہنے والوں کی مدد کرے گا تو اللہ اس کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا. ایک سلوات میرے مولا مشکل کشا ہیں، صرف مانگنے میں کمی ہے. دامن ہمارے چھوٹے ہیں، ورنہ امام تو اتنا دیتے ہیں کہ ہمارے دامن چھوٹے ہو جائیں. ایک سلوات بھیجیں آپ کو. چلو لڑکیاں تم لوگ آگے آ جاؤ. جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، مشکل کو سب کی حل کرو مشکل کو شالی. نعرے حیدری حیدری موسری کمپری لڑکیاں بہت اچھی لڑکیاں، بابا ایکسپٹ سے نہیں بلند کرتی ہیں. سلوات. اپنی جگہ ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں. ہم جس جگہ بیٹھ گئے ہیں، لڑکیوں میں تو یہ آج صفات ہے کہ وہ کبھی بھی نصیحت کو قبول نہیں کرنا چاہتی. مگر ایک بات یاد رکھیں، جتنی جگہ بیٹھ کے ہم مجلسیں سنیں گے اتنی جگہ گواہی دے گی کہ اس نے امام کے فضائل مسائب یہاں بیٹھ کے پڑھے، یہاں بیٹھ کے سنے ہیں، یہاں گریہ کیا ہے، یہاں خوش ہوئے، یہاں نعرہ بھیجا ہے. ایک ایک جگہ شفاعت کرے گی ہماری. مجلس کر لینا، بات بار بار کہتے ہیں، بہت نیک کام کر لینا آسان ہے، خمس نکال لینا آسان ہے، خمس حقدار تک پہنچنا بڑا مشکل ہے، خمس قبول ہونا اس سے زیادہ مشکل ہے. ایک شخص کو جس وقت یہ پیسہ کسی نے دیا کہ نیابت میں امام کے
हज कर लेना और एक साथ में किसी को ले जाना। वो शख्स का बेटा था और वो बेटे में तमाम बुराइयां थी। बाप था, वो सोचा शायद काबा पहुंच जाएगा तो मेरा बेटा नेक हो जाएगा। खुद और अपने बेटे को, वो बेटे को जो बहुत ही बदकारियाँ करता था, उसको ले गया साथ में। अभी काबे तक पहुंचा नहीं है, रास्ते में है कि कोई शख्स ने मुलाकात की। उस वक्त उस शख्स ने कहा, क्या तू अंधा था? तुझे नहीं पता था कि तेरा बेटा कैसे किरदार का है और नियाबत में तू इसको लेकर आया है? कहते हैं उस शख्स ने दोनों उंगलियों से जो आँखों को ऊपर लगाई है तो वो नाबीना हो गया, दर्द से तड़पने लगा। बाप, इतना इंसाफ है इमाम के यहाँ कि अगर जिस चीज़ का पैसा मिला है वो पैसा उसी में खर्च होना चाहिए। जब तक हम मजलिसें सुनेंगे नहीं, हम अमल की मंजिल में नहीं आ सकते हैं। हम रो लिए बहुत चिल्ला चिल्ला के, ये रोना हमारा कोई काम का नहीं है, मगरमच्छ के आंसू हैं। बहुत से रोज़ेदारों को रोज़ा रखने का सवाब नहीं है, सिर्फ भूख और प्यास का नाम है रोज़ा। उनको मिलेगा जो भूख और प्यास बर्दाश्त किए, उसका इनाम मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखें कि सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान एहतराम करे, जिस जगह बैठे उस जगह का एहतराम करे, बड़ों का एहतराम करे, बराबर वालों के साथ मोहब्बत का और बच्चों के साथ हमदर्दी का सलूक करे। बकौल हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब अपने बराबर वाले को देखो तो ये सोचो, ये अगर हम औरतें हैं तो ये सोचो कि ये मेरी बहन है, सगी बहन है। मर्द के लिए, क्योंकि इमाम मर्दों के दरमियान कह रहे हैं कि तुम देखो तो ये सोचो ये तुम्हारा सगा भाई है। जो अपने लिए पसंद करो वो उसके लिए पसंद करो। यानी हमारा एक हक़ है शियों के साथ, ख़ानदान है 2 हक़ है, सगे बहन भाई हैं 3 हक़ है, पड़ोसी हैं 4 हक़ है। इस तरह बहुत से हक़ बन जाते हैं, मगर एक हक़ जो हमारा है वो दीनी बहनें। ये हमेशा याद रखें, जो अपने लिए पसंद करें वही हम, अगर हमारे बराबर है तो वो हमारी बहन है, हम उसके लिए पसंद करें। अगर बहुत छोटी है तो ये सोचें ये हमारी बेटी है। जो अपनी बेटी के लिए पसंद करे वही दूसरे की बेटी के लिए कहे। हम जब ये सोच लेंगे कि ये हमारी बेटी है तो हम कभी उस पर उंगली नहीं उठाएंगे, उसको गलत जगह से मंसूब नहीं करेंगे, उसके ऊपर कोई तोहमत नहीं लगाएंगे। और अगर कोई बुजुर्ग है तो ये सोच ले कि ये हमारी माँ है। जैसा अपने माँ के लिए अदब और एहतराम है, जितने हमारे दीनी हैं, हर बुजुर्ग का एहतराम वाजिब है। रसूलुल्लाह की हदीस है, बुजुर्ग का मर्तबा नबी का मर्तबा है। नबी का मर्तबा, नबी मासूम होता है। बुजुर्गों के साथ बहुत एहतराम का सलूक करना चाहिए। मगर आज की जनरेशन है, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश दां हो गए हैं, सारी क्रिश्चियनिटी इस्लाम में आ गई। जो काम माविया लानतुल्लाह ने शुरू किया था, हारून रशीद मामून रशीद ने उसको आगे बढ़ाया था, आज शीयत में वो मोहर लग गई है। आज शिया वो सारे कवानीन पर अमल कर रहे हैं, इस्लाम के कवानीन को ताक पर रख दिया है। इस्लाम बहुत अच्छा मज़हब है, बहुत सादा मज़हब है। मौलाए कायनात के पास एक फ़कीर आया। इस्लाम में फ़कीरों ने सबकत की है, क्योंकि उनके दिमाग और यानी जाहिल थे, उनके दिमाग में और कुछ नहीं था। तो जब खाली कागज़ होता है तो उस पर लिखाई अच्छी साफ दिखाई देती है, और कुछ मिटा के लिखा जाता है तो उतना साफ नज़र नहीं आता। बहुत गरीब था, फ़कीर मिस्री था। रवायतों में लफ्ज़ी फ़कीर लिखा है। आया, उसने अपनी तंगदस्ती का इमाम से ज़िक्र किया। कायनात के इमाम थे, जो इमाम
کوفے میں بیٹھے بیٹھے شام کے معاویہ لعنت اللہ کے تخت سے معاویہ بیٹھا ہے، معاویہ کی داڑھی پکڑ کے گھسیٹ کے کہیں کہ میں چاہوں تو معاویہ یعنی امیر کو میں تخت سے نیچے لے آؤں اور اس کو گراؤں اور اس کے سر پر چوٹ آ جائے، اور دیکھو اس کی داڑھی کا بال میرے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں نے تاریخ پوائنٹ کی تھی کہ جو علی کہہ رہے ہیں کیا صحیح ہے۔ جس وقت شام جانا ہوا، جنہوں نے تاریخ نوٹ کی تھی، جو امام کے چاہنے والے تھے ان کو یقین تھا کہ یہ ہوا ہے، مگر جو وقت اور ٹائم اور دن لکھا گیا تھا جب پہنچے تو پتہ چلا کہ اس دن معاویہ بیٹھے بیٹھے کرسی پر سے ہونڈا گر گیا تھا اور اس کی داڑھی نچی ہوئی تھی۔ تو وہ امام میرا اس فقیر کو کیا نہیں دے سکتا، مگر میرے امام نے بتایا کہ دیکھو ہماری محبت کیا ہے، اللہ نے ہم کو کیا مرتبہ دیا ہے۔ جب اس نے آ کے بہت زیادہ تو امام کہتے چل میرے ساتھ۔ احمد کوفی نامی امام کے چاہنے والے کئی دنوں سے یا مہینہ 2 مہینے سے امام کے پاس نہیں آئے تھے۔ یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں کے اطراف میں امام باڑے ہوں، مسجدیں ہوں، ہم لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگ روز جائیں، جبکہ ان کو دیکھنے سے، مسجدوں میں جانے سے یا امام باڑوں میں جانے سے کعبے کی ثواب ملتا ہے۔ تو اس وقت لوگ باقاعدہ کام سے فارغ ہوتے تھے یا کام کو ختم کر کے جاتے تھے، اپنے امام کی زیارت کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس زیارت پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ امام اگر ہوگا بھی ہمارے محلے میں تو ہمارے امام کے پاس ہم نہیں جا سکیں گے۔ ارے بھیا بہت شرم آتی ہے امام کے سامنے جانے، کیونکہ ہمارے کام ہی ایسے ہیں کہ ہم شرمندہ ہوتے ہیں اپنے امام سے۔ مگر جب تختے پر لیٹے ہوں گے اور جب امام آئیں گے، جب ہمارا دم نکل رہا ہوگا تب ہم کہاں بھاگ کے جائیں گے، تب تو امام کے سامنے شرمندہ ہوں گے۔ امام آتے ہیں احمد کوفی کے پاس، وہ جلدی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، مولا میں نہیں آ سکا، کہ نیا مکان تعمیر کر رہا تھا، بلڈنگ کی طرح تھا 2-3 مالے کا، اسی وجہ سے میں نہیں آ سکا مولا، بہت 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 معذرت کی۔ مگر خوش یہ ہوا کہ آج میں اپنے مولا میرے آ گئے اور میرا گھر دیکھ لیا۔ تو امام کہتی ہیں بتا احمد کہ اس بنانے میں، اس محل کو بنانے میں، یہ گھر کو بنانے میں یا اس بنگلے کو بنانے میں کتنا خرچ آیا؟ کہ مولا 1000 دینار۔ کہ میں 1000 دینار پر تجھے جنت میں ایسا محل دوں گا کہ جس کے 4 کونے میں 4 معصوم کے گھر ہوں گے۔ ایک کونے پر رسول اللہ کا گھر ہوگا، ایک کونے پر میرا گھر ہوگا، ایک کونے پر حسن کا گھر ہوگا، ایک کونے پر حسین کا گھر ہوگا۔ وہ محل تمام چیزوں سے آراستہ ہوگا۔ کیا کہتا ہے؟ میں نے تجھے جنت کا یہ محل فروخت کیا 1000 میں۔ وہ کہتا ہے مولا میں راضی ہوں۔ جا کے اپنے بیوی بچوں سے کہا کہ مولا 1000 روپے میں مجھے جنت کا محل دے دیں اور یہ ساری فیسلٹی کے ساتھ۔ اس کی بیوی اور بچے کہتے ہیں ہم نے بھی اس فروخت کرنے میں ہم نے بھی ساتھ دیا۔ امام آئے، امام نے لکھا کہ یہ یعنی میں نے تحفہ جو ہے تو جنت کا یہ محل علی ابن ابی طالب کی طرف سے اور جیسا وعدہ کیا تھا پورا لکھ کے اپنی مہر لگا کے احمد کو دے دیا۔ اس نے 1000 دینار امام کو دیے، امام نے وہ 1000 دینار اس عرابی کو دے دیے، وہ چلا گیا۔ احمد کوفی نے اپنے گھر میں بیوی بچوں سے کہا یہ کاغذ رکھو، ہم گھر والوں میں سے جو مرے گا پہلے اس کی قبر میں یہ رکھ دیں گے۔ اب جب اتفاق ہوا کچھ دنوں بعد احمد کوفی کا انتقال ہو گیا، اس کے گھر والوں نے اس کاغذ کو علیہ السلام کی دستاویز کو قبر میں رکھا۔ کہتے ہیں دوسرے دن صبح میں بہت خوبصورت سا ایک کبوتر کی طرح پرندہ چونچ میں ایک لال کاغذ لیے ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علی نے وعدہ کیا تھا احمد سے، میں نے وہ محل احمد کو دے دیا۔ صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہم سب کے مولا علی علی، ہم سب کے آقا علی علی، زہرا کے شوہر علی علی، داماد
पैगंबर, अली अली। जिब्रील के टीचर, अली अली। मैं साकिया कौसर, अली अली। जरा जोर से बोलो, अली अली। सब मिलके बोलो, अली अली। जो ना बोलेगा अली अली। वो पछताएगा, अली अली। महशर में मिलेंगे, अली अली। हम जाम पिएंगे, अली अली। वो हमसे कहेंगे, अली अली। जरा हमें भी दे दो, अली अली। हम उनसे कहेंगे, अली अली। ये उनको मिलेगा, अली अली। जो ये बोलेगा, अली अली। जरा अब तो बोलो, अली अली। नारे हैदरी, हैदरी, बाबा से बुलंद सलवार, मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह हम सबको करबला की ज़रूरत इलाही। है। हमारी सबसे बड़ी तमन्ना यही है कि हम यही मजालिस करबला में करें, इलाही। क्योंकि करबला जो पहुंच गया, यकीनन दुनिया में करबला जन्नत का टुकड़ा है। जो चाहता है असली जन्नत में जाना तो पहले दुनिया की जन्नत की तमन्ना करे। एक ईसाई है, ताजिर है, ईसाई है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला, दौलतमंद है। डाकुओं ने उसको मार के और जो है तो उसकी सारी दौलत ले ली, उसके हाथ पैर बांध दिए, एक दरिया के किनारे छोड़ दिया। वहीं पर एक करीब में कबीला बसा हुआ था। वहाँ अरबों में आज भी वैसे कबीले चलते हैं जो एक जगह घर बना के नहीं रहते हैं। वो कबीला वहाँ के ऊपर, तो कोई गया किनारे, देखा उसने, क्या अरे यहाँ तो एक शख्स इस तरह से खून बह रहा है, ज़ख्मी हालत में, हाथ पैर बंधे हुए। उसने जाके अपने कबीले के सरदार से कहा, कैसी सी बात है। ये लोग आए, उसको उठा के लेकर आए। सरदार ने पूरा अपने घर में उसको रखा, उसकी मरहम पट्टी की, खाना पीना किया। इंसान जब किसी की मदद करता है तो ये नहीं देखता है किस मज़हब का है, इंसानियत आती है सामने। अब इसने सब कर दिया। अब कुछ दिनों के बाद तैयारी शुरू हुई। तो कहा आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो कबीले का सरदार कहता है कि हम अपने इमाम के पास जा रहे हैं, क्योंकि गदीर है, गदीर हम अपने इमाम के रोज़े में मनाते हैं नजफ़ में। वो कहता है मैं भी चलूँगा। कहा भाई तू नहीं जा सकता है, वहाँ पे कुछ शर्तें हैं। कहा नहीं, मैं अगर उस शर्तों के बिना पर तुझे अंदर नहीं जाने देंगे तो तेरा दिल दुखेगा और फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तू नाराज़ होगा हमसे। कहा नहीं, मैं नहीं, तुमसे नाराज़ नहीं होगा, मैं हर हाल में खुश हूँ, मगर मुझे लेके चल। आ गए ये लोग, क्योंकि वहाँ वाले ज़्यादातर जितने इराक़ वाले हैं दूर दूर से 80 किलोमीटर 60 किलोमीटर सब पैदल चल के आते हैं करबला। ये भी अल्लाह ने उनको शरफ दिया है कि अपने इमाम की मोहब्बत में शबे जुमा मीलों का सफ़र तय करके हर शबे जुमा आते हैं। और हर शबे जुमा गरीबों के लिए लंगर रहता है इमाम के करबला में, चाहे वो दाल चावल ही क्यों ना हो, अगर इमाम के लंगर का खा लिया तो क्या कहने उस लंगर के। अल्लाह हम सबको भी नसीब करे, खुसूसन शबे जुमा और शबे आशूर, शबे अरबईन, ऐसी जो मखसूसी हैं कि जिसमें मौला हम लोगों के दिल बेकरार होते हैं, हमारी आहुजारी वो बात नहीं है जो उन लोगों में है। हम लोग नाक़िस ईमान वाले हैं, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत हमारे में रची बसी है। बहरहाल नजफ़ आए, ईद गदीर का प्रोग्राम हुआ। ईद गदीर अल्हम्दुलिल्लाह इराक़ी ईरानी बहुत धूम से मनाते हैं। हम लोगों के तो खाने ही पीने के चक्कर चलते हैं, मगर वहाँ हकीकत में गदीर होता है। अब उसके बाद में ये लोग तैयार हुए 2-4 दिन के बाद, ताकि भाई अब यहाँ से हम तुझे रुखसत कर देंगे, अब तो अपने। वो कहता है मैं कहाँ जाऊँगा, तुम मेरे मोहसिन हो, जहाँ तुम मैं वहाँ। वो कहते हैं नहीं भाई, अब मैं नहीं ले जा सकता तुझे, अब हम करबला जा रहे हैं। और करबला में हम 10 दिन इमाम हुसैन की अज़ादारी करते हैं, नौहा मातम करते हैं। बहरहाल ये कहता है नहीं मैं चलूँगा। पहुँच गए करबला, शब आशूर, करबला का माहौल होता है, पब्लिक भरी हुई है, अज़ादार मातम में अंजुमनें आ रही हैं, मातम कर रही हैं। अब इन लोगों ने एक जगह हरम में किनारे एक जगह पर, क्योंकि वो लोग को कोई उनके होटल नहीं है, कमरे नहीं हैं, बद्दू लोग हैं, सामान उन्होंने रखा। तो हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शब आशूर इन्होंने एक जगह सारा सामान रखा।
اس سے کہا بھائی اگر تو برا نہ مان تو تو یہیں بیٹھ اور ہم ہے نا مجلس سے کریں گے، رات بھر ہم ماتم کریں گے۔ وہ کہتا ہے بے فکر ہو کے جاؤ۔ رات بھر یہ حرم امام حسین میں ایک انجمن آ رہی ہے، ماتم ہو رہا ہے، دوسری انجمن آ رہی ہے، رات بھر یہ قبیلے والے بھی ماتم کر رہے ہیں کہ صبح عاشور آ گئی۔ آج صبح عاشور ہم لوگ اذان علی اکبر کا انتظار کریں، مگر دیکھیں میرے امام کو، اگر وہ عیسائی قبیلے والوں کے ساتھ نجف آیا تھا، اس نے نجف میں مولا کائنات کا جشن منایا تھا، تو وہ عیسائی کربلا بھی آیا اور ننگے پیر آتا ہے وہ قبیلہ کربلا، وہ ننگے پیر آیا تھا۔ مگر میرا امام حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میرا امام وہ ہے کسی کو نظر انداز نہیں کرتا۔ یہ واقعہ ہم کو بتا رہا ہے کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ عیسائی جو سامان کے پاس بیٹھا تھا، اس نے دیکھا صبح کی اذان کے وقت ایک بزرگ بہت چہرہ وجاہت والا نورانی چہرہ ہے، ابا اوڑھے ہوئے ہیں، سر پر امامہ نہیں ہے، دو بازو میں ان کے ہیں اور اس کے ہاتھ میں رجسٹر ہے، اور امام پوچھ رہے ہیں سب کے نام ہو گئے؟ کہاں؟ بولا سب کے نام ہو گئے۔ امام نے نگاہ پھرائی حرم کی طرف، سب طرف دیکھا، امام اس جو معتبر شخص ہے اس کی نگاہ عیسائی پہ پڑی، اتفاق سے آنکھ تک ہے، تو کہا امام پھر کہتے ہیں رجسٹر میں سب کے نام آ گئے؟ کہتے ہیں ہاں سب کے آ گئے۔ امام نے کہا دیکھو چیک کرو یہ صحیح واقعی میں آئے ہیں سب کے نام؟ کہا ہاں سب کے نام ہیں۔ تو امام نے اس عیسائی کی طرف اشارہ کیا، امام نے کہا اس کا نام تو نہیں ہے اس میں، تو جو رجسٹر جس کے ہاتھ میں تھرانے لگا، کہا مولا یہ شیعہ نہیں ہے، شیعہ کا یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو امام کیا جملہ کہہ رہے ہیں، کیا میں نے تم کو یہ حکم دیا تھا اس شیعہ کا نام لکھنا؟ میرے حرم میں جتنے عزادار ہوں گے عزاداروں کی فہرست میں اس کا نام آنا چاہیے۔ اب جو اس نے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ہستی غائب ہو گئی، جیسے ہی قبیلے والے آئے اس کے تو ان کو دیکھ کے ان کے جملے سن کے یہ تو رونے لگا۔ اس کے بعد جیسے ہی قبیلے والے، قبیلے کے سردار کے پیر پکڑ لیا، کہا یہ بتاؤ یہ کس کا ہے؟ کہا نبی کے چھوٹے نواسے کا ہے۔ کہا میں نے ابھی ان کو دیکھا ہے۔ کہا کیا بات کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا جلدی سے مجھے کسی عالم کے پاس لے چلو، جلدی سے مجھے کسی عالم کے پاس لے چلو۔ قبیلے کا سردار لایا عالم کے پاس، تو کہتا ہے مجھے شہادتین پڑھائیے، میں عیسائی تھا مگر رسول کے نواسے کا یہ کرم ہے کہ اس نے اپنے رجسٹر میں میرا نام لکھ لیا، یہ کرم امام ہے۔ بہت سے شیعہ تھے مگر امام نے جو کربلا میں شیعہ تھے، جو حرم امام میں موجود تھے، امام نے اس کا نام لکھایا۔ ہر شیعہ ایک دوسرے سے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ مجلس میں آنے والے، سب اعضاء پر بیٹھنے والے، یہ گھر والے جو گھر میں بیٹھے ان کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ میرا امام ہے، غریب امام، جس نے کبھی کسی کو نظر انداز نہیں کیا، کوئی عزادار کو کبھی تکلیف نہیں پہنچنے دی۔ میرا وہ امام جو زین سے زمین پر آیا ہے، اتنا تھک چکا تھا میرا امام کہ حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ کہتے ہیں اس وقت اللہ کی ساری مخلوق نے امام کا حق ادا کیا، یہ بتا دیا کہ امام ہمارے بھی امام ہیں۔ کہتے ہیں جیسے ہی سایہ ہوا امام نے آنکھ کھولی، کا کون؟ جبریل کہتے ہیں میں ہوں، میں نے گہوارہ جمبائی کی ہے، دھوپ کی شدت ہے، کہا جبریل ہٹ جاؤ، امتحان دے رہا ہوں، تم ہی تو محضر لائے تھے۔ جبریل کو ہٹا دیا۔ سورج کہتا ہے مولا کہیے میں ان کو جھلس دوں، کہا نہیں میں امتحان میں ہوں۔ ہوا کہتی ہے ایک مرتبہ، کہتے ہیں جعفر جن بڑھے آگے، جعفر جن اپنے لشکر کے ساتھ آئے تھے، جعفر جن آ کے سلام کرتے ہیں، امام کہتے ہیں کون ہے؟ کہا مولا پہچانا نہیں؟ کہا پہچان رہا ہوں مگر اتنا زخمی، اتنا کمزور ہو چکا ہوں
کہ میں اٹھ نہیں سکتا۔ کہا مولا یہ حالت مولا مجھے کہیے۔ میرے امام کہتے ہیں جعفر کہتے ہیں امام سے کہ جعفر کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دیجئے میں لشکر لے کے یہ سارے یزیدیوں کو نیست و نابود کر دوں۔ امام کہتے ہیں یہ میرے نانا کی امت ہے، تو ان سے دھوکہ کرے گا؟ وہ تجھے نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو ان کو دیکھ رہا ہے۔ کہا مولا جنگ بدر میں بھی فرشتے آئے تھے، جنگ حنین میں بھی فرشتے آئے تھے، مولا مجھے اجازت دیے۔ کہا اس وقت اسلام نیا نیا تھا، آج میں امتحان کی منزل میں ہوں۔ ایک مرتبہ جناب جعفر جن کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے زبان سے روایت کر رہے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے دائیں جو ہیں رسول اللہ ہیں، جبریل ہیں، بائیں میکائیل ہیں، سامنے رسول اللہ ہیں۔ کہتے ہیں حمزہ اور جعفر کھڑے ہیں، امام حسن کھڑے ہیں، علی علیہ السلام اور رسول اللہ کے ہاتھ میں 2 شیشے ہیں۔ جب بھی امام کا کوئی خون نکلتا ہے کہتے ہیں رسول اللہ شیشے میں لے دیتے ہیں، حسین کا خون زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ پھر جعفر کہتے ہیں اب جو میں نے نگاہ اٹھائی دیکھا آدم صفی اللہ کھڑے ہیں، نوح نجی اللہ کھڑے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہیں اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ، موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہیں، ارے عیسیٰ روح اللہ کھڑے ہیں، سارے نبی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ کربلا کا میدان انبیاء سے بھرا ہوا ہے، تمام جنوں کی صفیں کھڑی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ جعفر جن آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں مولا ایک گھٹ پانی لانے کی اجازت دیجیے۔ مولا آپ کا ہونٹ اتنا آپ کا دہن خشک ہو گیا ہے کہ آپ مولا بات بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس وقت میرے مولا نے میرا ہاتھ پکڑا، ایک قبر کے پاس لائے۔ کہا جعفر یہ کون سی قبر ہے، کس کی قبر ہے؟ کہا مولا مجھے آنے میں دیر ہو گئی، مجھے نہیں پتا یہ کس کی قبر ہے۔ کہا جعفر یہ میرے 6 مہینے کے ننھے علی اکبر 3 دن کا میرا بچہ پیاسا تھا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، میں اس کو پانی پلانے لایا تھا، تیر سے میرا بچہ ذبح ہو گیا۔ جس کا بچہ 6 مہینے کا پیاسا چلا جائے کیا بھلا اس کا باپ بھی پانی پی سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں جعفر ایک سوکھے ہوئے درخت کے پاس لائے، دیکھا ایک لاش پڑی ہے، زلفیں چہرے پر ہیں، زلفیں میں ریت ہے جو چمک رہی ہے۔ کہا مولا یہ تو رسول اللہ کی شبیہ ہے۔ کہا یہ میرا 18 سال کا جوان ہے، یہ زینب کا دلارا ہے، زینب نے اس کو پالا ہے، یہ میرا بچہ جس وقت آیا ہے اتنا ہی کہا تھا بابا مجھے ایک کوزہ پانی دے دے، سامنے نہر فرات تھی۔ جعفر جس کا باپ بچے کو پانی نہ دے سکا، جس کا جوان پیاسا چلا گیا، یہ بتاؤ جعفر کیا میں پانی پی سکتا ہوں؟ کہتے ہیں اس وقت امام کہتے ہیں جعفر اب میں تجھے اجازت دیتا ہوں تو چلا جا۔ ایک مرتبہ سارے انبیاء کو اشارہ کیا کہ اب آپ لوگ اپنے اپنے مقام پر چلے جائیں، حسین امتحان دے رہا ہے۔ کہتے ہیں اصحاب کہف بھی کھڑے تھے، آدم بھی چلے، نوح بھی گئے، ابراہیم بھی گئے، موسیٰ بھی گئے، سارے انبیاء چلے گئے، جتنے جنوں کی صفیں تھی سب چلی گئی۔ کہتے ہیں اس وقت جعفر جن کہتے ہیں کہ امام نے کہا جعفر چلے جاؤ اور مجھے ہمیشہ یاد رکھنا، جب بھی پانی پینا میری پیاس کو یاد رکھنا، اور اپنے قوم و قبیلے میں بھی کہنا کہ جب بھی پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کرنا۔ تو اس وقت جعفر کہتے ہیں میں نے کہا مولا امامت تو انبیاء کا خاتمہ ہے، آپ نے نبیوں کو کیوں بھیج دیا؟ کہا جعفر تو سن نہیں پائے گا، جعفر تو سن نہیں پائے گا۔ کہا نہیں مولا آخر سب کو آپ نے بھیج دیا، آپ کیسے تنہا اکیلے؟ کہا یہ دشمن میرا گلا کاٹیں گے، مجھے ذبح کریں گے، ان کا مقصد میرا خون بہانا ہے۔
کہ پھر بھی مولا آپ تنہا ہیں، کہ جعفر جلدی چلا جا۔ پھر بھی کہتے ہیں جعفر مولا مجھے بتائیے کیا وجہ ہے؟ کہ جعفر جب پوچھ رہا ہے تو سن لے، اب میری ماں کربلا میں آ رہی ہے، تجھے نہیں پتا میری ماں کس حالت میں آ رہی ہے؟ جعفر سب نامحرم ہے، اب میری ماں رہے گی اور میں رہوں گا، اب فاطمہ ہوگی اور حسین ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جعفر جن آئے، مگر یہ روایت مستند ہے۔ شیخ صدوق کہتے ہیں 500 سال پہلے جب بھی کوئی حدیث روایت لکھی جاتی تھی تو اس کا ایک نسخہ نجف کی زری میں ڈال دیا جاتا تھا، کہ جب یہ روایت نکلی تو شیخ صدوق کہتے صحیح ہے یہ روایت، کیونکہ میرا امام حسین جنوں کے بھی سردار تھے، ہوا کے بھی سردار تھے، پہاڑ کے بھی سردار تھے، مگر جس وقت امام نے مجھے حکم دیا میں لشکر لے کے واپس جب چلا تو سمجھ لے میری وہ کیفیت تھی کہ جس طرح ایک بادشاہ مرتا ہے تو اس کی فوج جب بادشاہ کو دفنا کر جاتی ہے تو لوٹی پٹی جاتی ہے، بس اسی طرح سے میں واپس آیا۔ میں نے اپنے قبیلے کے سارے جنوں سے کہا یہ تخت ہٹا دو، یہ تخت شاہی نہیں چاہیے، کالے فرش بچھاؤ، آج سے ہم حسین کی عزاداری کریں گے۔ گریہ و ماتم ہوگا، اب بس حسین پر روئیں گے۔ کہتے ماتم شروع ہوا، وہ جنوں کی گریہ شروع ہوا کہ میری ماں نے آواز دی، کسی نے کہا سردار آپ کی مادر گرامی بلا رہی ہیں۔ ماں کے پاس گیا، ماں نے کہا کہ تیری تو آج تاج پوشی تھی اور تو یہ غم منا رہا ہے۔ کہا ماں جس کے صدقے میں یہ حکومت تھی، جس کے صدقے میں یہ تخت شاہی تھی، اس کا بڑا گھر لٹ گیا، زہرا کا لال کربلا میں۔ اماں میں ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں۔ ماں کہتی ہے زہرا کا لال مصیبت میں تھا اور تو چھوڑ کر آ گیا، زہرا کے لال کو تو نے مدد نہیں کی، واپس جا، اگر تو نے مدد نہیں کی تو میں تیرا دودھ نہیں بخشوں گی۔ کہتے جعفر جین پھر لے کے نکلے، مگر اب جو چلے ہیں تو کہتے ہیں میں نجف جاؤں گا، میں نے اپنے آقا سے کہوں گا جو بھی میرے ساتھ کیفیت ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جب میں نجف پہنچا تو میں نے سلام کیا، مجھے سلام کا جواب نہیں آیا، تو میں نے پھر سلام کیا، پھر جواب نہیں آیا۔ میں سمجھ گیا کہ جب سب وہاں تھے تو میرا آقا علی بھی کربلا میں ہوگا، اپنے بیٹے کا امتحان دیکھ رہا ہوگا۔ کہتے نجف سے میں ہواؤں کے سہارے تیزی سے چل رہا ہوں، میں نے کیا دیکھا، پہاڑ سے پہاڑ ٹکرایا، آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ زمین میں زلزلہ آیا، میں نے اندھیرا چھایا، ایک مرتبہ آواز دی مولا کائنات کہاں ہے؟ مولا میں اندھیرے میں جا رہا ہوں، جلدی میری جواب دیجئے۔ کہتے میں نے جب بہت استغاثہ کیا تو امام کی آواز آئی، آ جعفر ادھر آ۔ کہ مولا کہاں؟ جعفر ادھر آ۔ میں آواز کے سہارے کیا، اب جو میں نے دیکھا اللہ اللہ میں برداشت نہیں کر سکا۔ کیا دیکھا؟ میرا امام کے چہرے پر خون ہی خون ہے، پورا جسم خون آلود ہے۔ کہ جعفر میرا حسین قتل کر دیا گیا، یہ اسی کا خون ہے جو پروردگار ہماری مجلس ماتم عزاداری ناسوں کے